بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، جو شخص فجر کے بعد یہ سورت صرف ایک بار پڑھتا ہے، فرشتے اس کا گھر دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب نہ صرف انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے اندر بے شمار معنی، حکمتیں اور روحانی راز لیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے دینی، دنیاوی اور آخروی معاملات کی رہنمائی کے لیے کامل و مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسی طرح سورۃ اسراء کی آیت میں فرمایا، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ قرآن مجید کے ان جملوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب انسان کو گمراہی، جہالت اور اندھیرے سے نکال کر ہدایت، علم اور روشنی کی طرف لاتی ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس گھر کو دولت سے بھر دیتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جو شخص ہمیشہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ تو ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور تعلیم دینے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، قرآن تمہارے حق میں بھی دلیل ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، یعنی اگر تم نے اسے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا تو یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، ورنہ تمہارے خلاف۔ قرآن پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے، چاہے انسان اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تصور کریں اگر ایک آیت میں 20 یا 30 حرف ہوں تو نیکیاں کتنی حاصل ہوں گی، اور اگر کوئی روزانہ ایک رکوع یا ایک پارہ تلاوت کرے تو اس کے اجر کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بھی قرار دیا ہے۔ سورۃ اسراء میں ارشاد فرمایا، وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مؤمنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی پریشانی۔ قرآن پاک کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس سے تعلق انسان کو سکون، راحت اور شفا عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی کتاب جو خود بندے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین محترم، یہ ایسی پیاری کتاب ہے جو بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط المستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کا سبزہ اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویٰ اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگی میں امید کی شمع روشن کرتی ہے اور روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کر دیتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایک وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی ہو سکے گا۔ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء اور مفسرین پیدا کر دیے جن کا شب و روز قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں گزرتا ہے۔ وہ ہمہ وقت قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب شخص روئے زمین پر اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو کہ خدا کے اس نظام کا حصہ ہے جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر اور برتر کتاب ہے، اس کی صداقت اور حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں ہے، اور بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کو کیا حیثیت ہے، تو ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ناظرین محترم، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خوش نصیب ہے وہ امت
جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، اور کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھنا اپنا معمول بنائیے، کیونکہ ناظرین جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ تو آپ بھیاس سورت سے دوستی کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف 1 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا گھر فرشتے دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ناظرین یوں تو پورا قرآن مجید ہی اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پورا قرآن ہی خیر و بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ پورے کے پورے قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورت ملک ہے۔ سورت ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، سورت ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ سورت مبارکہ رزق کی فراوانی کے لیے بھی بہترین سورت ہے، کیونکہ یہ رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو بھی ختم کرتی ہے، انسان کو تمام تر پریشانیوں اور غربت سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورت کو پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں مضبوط صفات کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، سورت ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہمیں سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز فجر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ ناظرین محترم، فراخی رزق کے لیے ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورت ملک پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو غور اور توجہ سے سنیے گا، پھر اسی طرح آپ نے عمل کو روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جب آپ کو کوئی پریشانی یا رزق کی تنگی پیش آئے تو آپ نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن اگر روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی، اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو اپنا دوست بنا لے گا، اور اسی طرح غربت، تندرستی اور افلاس دور کرنے کے لیے بھی یہ سورت انتہائی بہترین ہے۔
جو شخص ہر جمعہ بعد نماز عشاء مصلی پر بیٹھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 3 مرتبہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کرے، حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہوگا۔ اسی طرح دکان یا کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں اور اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ ناظرین محترم، قرضے سے نجات کے لیے بھی اس سورت مبارکہ کی افادیت علماء سے ثابت ہے کہ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اس کی پریشانی جاتی رہے گی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ سورت مبارکہ کب، کس وقت، کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ تو اس سورت مبارکہ کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا سامان پیدا کرے گا کہ غربت، افلاس اور مالی پریشانی، رزق کی تنگی سب دور ہو جائیں گی۔ اس کی تلاوت کرنے والے کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، فرشتے اس کے گھر میں دولت کے انبار لگا دیں گے۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ سورۃ ملک کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 21 مرتبہ ہی آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو سکے اور آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو، کیونکہ اکثر اوقات گناہوں کی شامت کی وجہ سے وظائف اثر نہیں کرتے، پھر لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو اس لیے آپ نے استغفار بھی لازمی کرنا ہے۔ اور دن کے آغاز میں جو استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک پر عمل کرنا اس کا سب سے بڑا حق ہے۔ محض تلاوت کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنانا اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا ایک مومن کی اصل پہچان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں قرآن سیکھنے میں کئی سال لگتے تھے، کیونکہ ہم ایک آیت سیکھ کر اس پر عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ قرآن کی تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نہ صرف پڑھنے والے کے لیے بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ قرآن سے دوری کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے تعلق قائم رکھنے اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سورت مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چل کر دنیا کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔